خرقہ پوشے برزخ لا یبغیان، میں نے پایا نکتہ لی خرقتان، اس کا آئین اس کا دین تفسیر کل، زیب پیشانی خط تقدیر کل، عقل اس سے صاحب اسرار ہے، عشق اس سے تیغ جوہردار ہے، کاروان شوق کی منزل ہے وہ، ہم ہیں مشت خاک جس کا دل ہے وہ۔ جو کچھ قرآن کریم میں آیا ہے اور جو کچھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے وہ مجھے یہاں عملی طور پہ نظر آیا ہے۔ گویا حضور ایک طرف تو مخلوق میں شامل ہیں اور دوسری طرف خدا سے واصل ہیں۔ حضور کا دین اور حضور کا آئین کل کی تفسیر ہے اور حضور کی پیشانی پر کل کی تقدیر کی لکیر ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین اور آئین قرآن میں سب کچھ ہے، اس میں کسی شے کی کمی نہیں۔ کل یا ساری کائنات کی تقدیر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لحاظ سے ہیں کہ یہ کائنات خدا نے حضور کے لیے پیدا کی ہے، جس کی بنا پر کائنات کی ہر شے پر حضور کی اطاعت واجب ہے، کیونکہ اس کا وجود حضور کے وجود مبارک کے طفیل ہے۔ عقل کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب اسرار بنایا، جبکہ عشق کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زبردست کاٹ والی تلوار بنا دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس کسی کی عقل کو صاحب اسرار اور عشق کو بے حد تاثیر کامل بنانا ہو تو وہ حضور کی اطاعت و پیروی کرے، کیونکہ یہ دونوں قوتیں عقل اور عشق صرف حضور کی اطاعت ہی سے کمال حاصل کر سکتی ہیں۔ عشق کے قافلے کے لیے حضور کی ذات گرامی ایک منزل کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہم سب ایک مٹھی بھر خاک یعنی جسم ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل ہیں، یعنی حضور کو مخلوق سے وہی نسبت ہے جو دل کو جسم سے ہے۔ جس طرح دل کے بغیر انسان مردہ ہے، حضور سے وابستگی اور عشق کے بغیر انسان کی کوئی اہمیت اور وقت نہیں۔ قرآنی آیات کے مطابق جو کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے وہ حضور کی اطاعت کرے، اللہ اس سے محبت کرے گا۔ برزخ، ان دونوں کے درمیان ایک پردہ حائل ہے جس سے یہ تجاوز نہیں کر سکتے۔ برزخ لا یبغیان سورہ رحمان کی آیت کی طرف اشارہ ہے۔ لی خرقتان اشارہ ہے اس حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف، یعنی میرے دو لباس ہیں۔ آئین کہتے ہیں دستور کو، ضابطۂ حیات کو۔ تفسیر کل، کل کی تفسیر، کل یعنی تمام۔ جبین کہتے ہیں پیشانی کو۔ صاحب مالک کو کہتے ہیں، اسرار بھید کو کہتے ہیں، تیغ تلوار کو کہتے ہیں، جوہردار آب و تاب والی کاٹدار۔ حضور نے عقل کو صاحب اسرار بنا دیا، عشق کو حضور نے زبردست کاٹ والی تلوار بنا دیا۔ اپنا اسرا اس کا نظارہ عیاں، اپنی اقصا اس کے باطن میں نہاں، اس کے پیرہن سے پھیلی اس کی بو، اس نے بخشا نعرہ اللہ۔ شوق بے پرواہ نے کیا دل سے کیا، جام سے جو تند صحبا نے کیا، سینے میں اچھلا کے بازوئے جنوں، آنکھ کی راہ سے نکل آئے بروں۔ بولا میں جبریل میں نور مبین، پہلے اس کو یوں کبھی دیکھتا نہیں، شعر رومی پڑھ کے رویا پھر ہنسا، کون وہ دیوانہ فرزانہ تھا، بے حرم میں جرت رندانہ کیا، ذکر صحبہ و موغ و پیمانہ کیا۔ حضور کو آشکارا دیکھنا ہماری اسرا یعنی معراج ہے۔ حضور کے ضمیر میں ہماری مسجد اقصی ہے۔ مطلب یہ ہے جس طرح خدا نے شب معراج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کرایا، اسی طرح ہم اگر حضور کا دیدار کر لیں تو یہ ہماری معراج ہوگی۔ یہ دیدار اس صورت میں ہے کہ ہم حضور کی ذات میں فنا ہو کر، یعنی اپنی مرضی کو حضور کی مرضی میں گم کر کے حضور کے تمام جمالات کا عکس بن جائیں۔ مجھے حضور کے لباس خرقہ مبارک سے حضور کی خوشبو آئی۔ حضور نے ہمیں اللہ کا نعرہ دیا،
لباس سے حضور کی خوشبو آنا اسی صورت میں ممکن ہے جب حضور سے بے حد عشق ہو۔ علامہ نے اپنے اسی عشق کے حوالے سے ایسا کہا ہے، گویا اس خوشبو نے علامہ کو مست کر دیا اور ان میں اللہ بس اور باقی ہوس کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ بے پرواہ عشق نے میرے دل کے ساتھ کیا کیا، تند و تلخ شراب نے سراہی کے ساتھ کیا کیا۔ دوسرے مصرعے میں پہلے مصرعے کی بات مثال سے واضح کی ہے، یعنی میرے عشق نے، میرے شوق نے میرے اندر ایسا جذبہ و سوز پیدا کر دیا کہ میرے لیے خود پر قابو پانا مشکل ہو گیا، بالکل اسی طرح جس طرح تند و تیز شراب سے سراہی پگھل جاتی ہے۔ میرا دل سینے میں جنون کی شدت کے سبب رقص کر رہا ہے تاکہ وہ آنکھوں کے راستے باہر آئے۔ اس موقع پر میرے لیے دل کو سنبھالنا مشکل ہو گیا۔ اس دل نے مجھ سے کہا کہ میں جبرائیل ہوں اور آشکارہ نور ہوں۔ میں نے اس سے پہلے اسے دل کو اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ گویا خرقہ مبارک کی زیارت سے میرا دل ایسا ہی ہو گیا جیسے جبرائیل علیہ السلام کو خدا کا قرب حاصل ہوا، وہ قرآن کی مانند ہو گیا ہو جو جبرائیل لے کے آتے تھے۔ میرا دل رومی کے اشعار پڑھ رہا تھا۔ اس دوران میں وہ کبھی ہنس دیتا اور کبھی رونے لگتا۔ یا الہی، یہ دیوانہ کون ہے جو مجھ سے عجیب و غریب باتیں کر رہا ہے اور اس سے حرکتیں بھی عجیب سرزد ہو رہی ہیں۔ حرم میں اس دل نے مجھ سے رندانہ باتیں کی۔ اس نے شراب دینے والے بچے اور پیالے کے بارے میں باتیں کی۔ حرم اس لحاظ سے کہ خرقہ مبارک وہاں ہے، استعارے میں شراب عشق و معرفت اور اس کے متعلق کی بات کی ہے۔ اشارہ ہے سورہ بنی اسرائیل کی پہلی آیت کی طرف۔ وہ پاک ذات ہے جو اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شب کے وقت مسجد حرام یعنی مسجد کعبہ سے مسجد اقصی یعنی بیت المقدس تک لے گیا تاکہ ہم ان کو اپنے کچھ عجائبات قدرت دکھلائیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑے سننے والا، بڑا دیکھنے والا ہے۔ مسجد اقصی یروشلم میں واقع ہے، جس کی تعمیر 690 میں اختتام کو پہنچی۔ غالباً علامہ کی اس سے مراد معراج کے سلسلے میں بیت المقدس ہے، کیونکہ اس جگہ میں تو معراج کے واقعے کے بعد تعمیر ہوئی تھی۔ پیراہن کہتے ہیں قمیص کو، لباس کو۔ بوئے او حضور کی خوشبو، بو کہتے ہیں خوشبو۔ نعرہ اللہ کا نعرہ، اللہ ہی اللہ ہے۔ شوق کہتے ہیں عشق کو، بے پرواہ جسے کسی کی پرواہ نہ ہو، بے نیاز۔ بادہ کہتے ہیں شراب کو۔ میں نے پوچھا کیوں ہے یہاں بے باک لب، ہے یہاں خاموش رہنا ہی ادب۔ میں نے خون زندگی تجھ کو دیا، صاحب آہ سحر گائی کیا۔ یاد رکھ اس نکتے کو اے نکتہ رس، عاشقی ہے ضبط احوال اور بس۔ بولا عقل و ہوش ہیں آزار دل، مستی و دیوانگی ہے کار دل۔ سر بسجدہ نعرہ زن ہو کر گرا، شعلہ آواز تھا پر وہ نہ تھا۔ میں نے اپنے دل سے کہا تو یہ کیسی بے باک باتیں کر رہا ہے، ہونٹ بند کر۔ یہ خاموشی کا مقام ہے، یعنی انتہائی احترام و ادب کا مقام ہے۔ خرقہ مبارک کی وجہ سے میں نے تجھے اپنے خون سے پالا اور تجھے صاحب آہ سحر بنایا ہے۔ مطلب یہ کہ تجھے غم عشق سے آشنا کیا ہے۔ اے گہری باتوں سے آگاہ، اس گہری بات کو ذہن میں ڈال لے کہ مردوں کا عشق قلبی واردات کا چھپانا ہے، اور بس یعنی مرد مومن یا دلیر انسان اپنی کیفیت و حالات عشق کو کسی طور پہ بھی حرکات و سکنات وغیرہ سے ظاہر نہیں ہونے دیتے۔ دل نے میری بات نہ مانی اور بولا، عقل و ہوش تو دل کی اذیت کا باعث بنتے ہیں، جبکہ دل بے خودی و سرمستی یعنی عشق و جنون کے مقام پر پہنچاتا ہے۔ یہ کہہ کے اس دل نے نعرے لگائے اور پھر سجدے میں گر گیا۔ اب اس کی آواز کا شعلہ تھا، وہ خود نہ تھا، گویا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں جل کر فنا ہو گیا تھا۔
یعنی لکڑی وغیرہ جلے تو شعلے کی آواز پیدا ہوتی ہے، کچھ یہی کیفیت میرے دل کی ہو گئی تھی۔ بے باک، بلا جھجک، مقام کہتے ہیں جگہ کو۔